ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان عبده ورسوله اما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. میرے محترم بزرگوں دوستوں اور سامعین حضرات بھائیوں اور بزرگاروں، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا جو میں نے آیت تلاوت کی، پاک ہے وہ ذات یا شاطانی ہے وہ ذات بیدہ الملک جن کے قبضے میں یہ پورا ملک یعنی کہ جتنا زمین اور آسمان ہے سب اللہ کے قبضے، اللہ کے قبضے قدرت، اس لیے کہ اللہ بہت بڑے. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ میں دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے، قرآن کی آیت ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. قیامت کے دن یہ ساری زمین اللہ کے قبضے میں ہوگی اور سارے آسمان یہ اللہ کے ہاتھ کے ارد ہوں گے. تو اللہ کتنے بڑے ہیں؟ جو زمین اور آسمان اللہ کے قبضے قدرت میں اس دن ہوں گے جب قیامت کا دن ہو. الذی خلق الموت والحیاة، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو. یہ غور کرنے کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ حالانکہ پہلے انسان کو پیدا کرتے ہیں پھر ہوتے ہیں، لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیونکہ اس دنیا کی زندگی جو اللہ نے بنائی ہے وہ عارضی اس لیے اس زندگی کا ذکر ہی ہے. خلق الموت والحیاة، اصل زندگی جو ہے موت کے بعد ایسی زندگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت والوں کو خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی کو اللہ
تعالیٰ نے پیدا کیا، وہ زندگی جس کی حد ہی نہ ہو، وہ ایسی زندگی ہے جس کی حد ہی وہ ختم ہونے والی ہے۔ وہ موت کے بعد کی زندگی اصل زندگی ہے، اور یہ زندگی کیوں ہے دنیا کی؟ لیبلوا، یہاں تو اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ صرف جب امتحان شروع ہوتے ہیں، جب آدمی اپنے مدرسے یا اسکول میں پڑھتا ہے اور پھر اس کے امتحان شروع ہوتے ہیں، تو امتحان کے بعد نتیجہ آپ نے دے دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ قیامت کے دن اس دنیا میں جو اعمال کیے ہیں اس کا نتیجہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اور جس کو نتیجہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو اس کا حساب کتاب آسان ہو جائے گا، اور وہ اپنے واپس جب جائے گا خوشی خوشی لوگوں کے سامنے ایسا خوش ہوگا کہ میں پاس ہوں۔ فَأَمَّنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ فَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ یہاں لکھا ہے وَمَا كَتَبَ اللَّهُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور جس کے کمائے ہاتھ میں اس کے پیچھے چھپائے گا اپنے نتیجے کو، کہا کیا ہو گیا، کیا میرے نتیجے میں فیل ہو گیا، فیصلہ صحیح رہا، اللہ اس کو پہچاننا میرے وہاں چلے گا۔ میرے محترم دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اولین اور آخرین، ان سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ زمین میں کتنے دن رہے؟ کیوں؟ کیونکہ قیامت کا دن اتنا لمبا ہوگا، دنیا کے لحاظ سے کتنا لمبا ہوگا ایک دن؟ 50,000 سال، جتنا دنیا میں بچا۔ کبھی کوئی زندہ رہا ہے دنیا میں بچا؟ دنیا میں کتنا زندہ رہے گا؟ زیادہ تھا 70 سال 80 سال کے ساتھ، اور 50,000 سال ایک دن کا ہوگا۔ تو اللہ مجھے دنیا میں کتنے رہے؟ شاید ایک دن یا آدھا دن۔ وہ کہے گا، آدمی کہے گا لبثت یوما او بعض یوم، یا ایک دن رہا۔ انسان کو سوچنا چاہیے اس مختصر کی زندگی میں آدمی کیا کیا کرے۔ ارے بچپنا آتا ہے، کھیل کود میں گزر جاتا ہے، جوانی آتی ہے، عیاشی میں گزر جاتی ہے، بڑا آدمی بڑا ہوتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، محنت مزدوری کرنے کی فکر میں ایسا لگتا ہے، ایسا لگ جاتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپا آ کر جب پھر موت آتی ہے، وہ یہی سوچتا ہے فرصت ملے گی تو میں اللہ کی بھی عبادت کر لوں گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ وقت مختصر، دنیا میں جتنا بھی وقت ہو مختصر، قیامت کے دن یہ خواب نظر آئے اور اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ ایسا وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہاں دنیا میں نے اس لیے بھیجا ہے لیبلوکم، امتحان لے کون سا تم میں سے احسن عمل کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا
زیادہ عمل نہیں فرمایا، احسن عمل. یہ اچھی طرح سمجھو اس بات. احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو صرف اللہ کے لیے ہو. قبول عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے کیا جائے. اس نے اس کو احسن عمل فرمایا. کون سا تم سے اچھا عمل کرتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. احسان اچھا عمل وہ ہے اللہ کی ایسی عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ. اگرچہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ کو ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب آدمی حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو اپنے سجدے کی جگہ پہ نظر کو جما دے اور یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے اس کے اوپر خاص نظر رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہے. جب ایسی عبادت کرے گا تو وہ قبول ہو. ایسی عبادت کرے گا تو وہ قبول ہو. اور عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے تو انسانوں کو اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت. الآیات یشرح بعضها اور حدیث یشرح بعضها. آیات ایک دوسرے کی شرح کرتی ہیں اور احادیث میں ایک دوسرے کی شرح. بات اچھی طرح میری سمجھنے کی کوشش کی. بات یہ ہے ایک تو فرمایا دنیا امتحان کی جگہ ہے اور اس کو اگر انسان کامیاب ہو گیا تو اچھا عمل کرے گا تو قبول ہوگا. دوسری آیت میں فرمایا کہ جو میں نے تو انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. اب آپ سوچ رہے جب تک آدمی سوتا ہے عبادت نہیں کر سکتا اور جاگتا ہے تو ہر وقت عبادت نہیں کر سکتا. ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف عبادات جس کو نماز روزہ زکات اور حج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادات فطریہ. یہ عبادات فطر کی اصطلاح ہے. فطرہ میں اس کو عبادات کہتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک عبادت کیا ہے؟ عبادت نماز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. نماز کو قائم کرو تاکہ مجھے یاد کرنے والے بن جاؤ. قائم کرو نماز کو تاکہ مجھے اللہ کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں. تو نماز کا اصل مقصد اللہ کے سامنے جب ہم نماز اس طرح پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ جب ہم یہ تصور کر کے نماز پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ ہر وقت میں اور پھر ہم الحمدللہ رب العالمین اس کا ترجمہ سمجھتے ہوئے ہم پڑھیں گے اور اتنا ہی تصور بہت ہے کہ اللہ
हमें नमाज में देखें। जब हम इस कैफियत के नमाजें पढ़ेंगे, फर्ज और नवाफिल और सुन्नतें और नवाफिल पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो नमाज की कैफियत को अगर इंसान बगैर नमाज में यही ध्यान रखे कि अल्लाह हमें देख रहे हैं, समझ आएगा? यही मतलब है नमाज से मकसद अल्लाह को याद करना है। नमाज में मशक की जाती है कि हम अल्लाह को हाजिर नाज़िर समझ के अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हैं, अल्लाह को अब सजदे में, रुकू में उठने के बाद और उठने के बाद और सजदे में और तहियात में जब अल्लाह को याद करते हैं इस ध्यान से कि अल्लाह ने देख। जब हम ऐसी नमाजें पढ़ेंगे तो फिर हम नमाज के बाद कोशिश करेंगे जैसे हमने नमाजें पढ़ी इसी तरह हम अल्लाह को वैसे बैठे बैठे अल्लाह का तस्वुर हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए। यही इबादत, यही मकसद है अल्लाह का। नमाजों में हमें ये सिखाया है कि हम अल्लाह की हर वक्त इबादत करने वाले बन जाएं। और यही मतलब है कि माँ खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने इंसानों और जिन्नों को सिर्फ इबादत ही की। समझ आए? इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को बताया, या बने अरे मेरे प्यारे बेटे, तो अल्लाह को याद करने में उनकी इबादत, कभी अल्लाह को अल्लाह से गाफिल ना, अल्लाह की इबादत कर। या अल्लाह अल्लाह तुम्हारी इबादत फरमाएंगे। जब इंसान अल्लाह को हर वक्त याद करने वाला बन जाता है तो फिर अल्लाह ताला उस आदमी की इबादत की जिम्मेदारी अल्लाह को अल्लाह के नाम की इबादत कर, अल्लाह ताला को अपने सामने पाएगा, हर वक्त अल्लाह के सामने पाएगा। जो आदमी हर वक्त अल्लाह को याद करने वाला बन जाएगा तो अभी जन्नत तो अल्लाह को अपने सामने पाएगा। वैरस्तानता अगर मदद मांगे तो अल्लाह ही से मांगो। वाला आगे मेरा मकसद यह है कि इबादत से मुराद यहाँ अल्लाह को याद करना है, अल्लाह की याद दिलो दिमाग से नहीं हटनी। एक तो ये इबादत हुई नमाज की, जिसका मकसद क्या है कि हम हर वक्त इबादत करने वाले बन जाए, अल्लाह को याद करने वाले बन जाए। मेरी बात बताने समझ में आ रही भाई? जिसको नहीं आ रही वो बता देना, दोबारा कह आ रही। दूसरी जिसको फिका में इबादत कहते हैं, ज़कात का तर्जुमा ही यही है कि दिल को पाक करना। ज़कात करना, दिल को पाक। जब आदमी ज़कात अदा करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल को गंदगी से पाक। सुभान अल्लाह। रमजान के रोजे रखने का अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम
جیسے تم سے پہلی قوموں میں اللہ نے روزے فرض کیے تھے. کیوں؟ تاکہ تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ. تقویٰ کہتے ہیں بچنا, تقویٰ والے بن جانا. متقی اس کو کہتے ہیں کہ جو گناہوں سے بچے اللہ کے ڈر سے, وہ ہے متقی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے کو میں نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم کو متقی ہو. کھانا حلال ہے, پینا جائز اچھا کھانا پینا اپنی بیوی سے جماع کرنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کو رمضان میں منع اس لیے فرمایا تاکہ ہم حرام چیزوں سے رمضان کے بعد بچتے رہیں. جب ہم حلال سے بچ سکتے ہیں تو حرام سے بدرجہ اولا بچیں گے, اور اللہ سے ڈر کے ہم روزہ رکھتے ہیں اور اس کا ایسا اجر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزے دار کا اجر ایسے ہے جیسے اس کو شفا نہیں کیا جا سکتا, بس نہیں پورا ہوا. تو روزے رکھنے کا بڑا اجر ہے, لیکن اس سے مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے جب آدمی رمضان میں حلال چیزیں چھوڑ سکتا ہے تو غیر رمضان میں حرام چیزیں سے بچنا ضروری. یہ مشق کرائی جاتی ہے رمضان میں. عبادات تراویح بھی پڑھنی جو واجب ہوئی ہے اس جگہ, اس میں آدمی مشق کرے کہ ہم اللہ کے سامنے ایسے کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے. چاہیے اور ہم ذکر تاکہ ہم ذکر کرنے والے ہر وقت پہنچ جائیں, ہر وقت ہم اللہ کا ذکر کریں اور روزے میں ہم گناہوں سے بچنے والے ہیں. آپ کے گناہ سے, آپ کے گناہ سے اور چلنے والے گناہوں سے, کانوں والے گناہوں سے, سب سے ہم بچنے والے بن جائیں تاکہ ہم جنت میں جانے والے بن جائیں. ارے جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, ارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس لیے, اور اپنا قانون اللہ نے جو بھیجا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی, دنیا کی اور آخرت کی بھلائی کے لیے بھیجا. ہم تو دنیا میں جب یہ کام کریں گے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہم تقویٰ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے تو ہماری دنیا میں دستگیری فرمائیں گے اور آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے. تو یہ مطلب ہے کہ امتحان کی جگہ بھی ہے اور عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں دے دی. اور عبادت وہ ہے کہ ہر وقت ہم اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں اور ہر وقت ہم گناہوں کو بچنے والے بن جائیں. اور آگے کیا فرمایا؟ حج. پھر تو موتی ہے, کفن باندھ کے اس کی مشق کرائی جاتی ہے حج. اور جب حج ایسا آدمی کرتا ہے کہ اس میں نہ کسی سے جھگڑا کرتا ہے اور نہ کسی کو فضول کی باتیں کرتے ہیں, نہ کوئی گالی گلوچ دیتا ہے اور نہ گندی فحش باتیں کرے, تو پھر وہ حاجی ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ بے گناہ پیدا ہو, سارے گناہ. کیوں؟ کفن باندھ کے اللہ کے حضور کہتا ہے جیسے ہم نے قبروں میں جانا ہے اور قبروں کے بعد اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں ہمیں لے جائیں گے. یہ ایک نمونہ ہے. آدمی ہر بات کھاتا ہے, گھر دینا چاہتا ہے, ہر بات کھاتا ہے, ہر بات میں اللہ سے مانگتا ہے,
قربان نہیں رہنا. کبھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے یہاں 100 سال 150 سال 200 سال ہے. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ 100 سال کا دعویٰ تو کر سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ نہیں. ہم نے دیکھا ہے ابھی نوجوان 25 سال کا ہیڈ فیل ہو گیا. اسی طرح ایک والدہ نے میں ابھی عابد طاہر اشرفی کے تعلیم میں گیا. میں نے کہا کتنے عمر تھے؟ کہنے لگے ابھی 60 سال. کوئی تکلیف ہی نہیں. اچانک ہیڈ فیل ہوا. زندگی کا کچھ پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا. کبھی زندگی کا کسی کو کچھ نہیں پتا. آج میں یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں. کل کو پتا نہیں اللہ تعالیٰ اگر کسی وقت موت آ جاتی ہے تو شاید آپ مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. لیکن کامیاب کون ہے؟ فَلَا مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو مزکا کر لیا، اپنے دل کو مزکا کر لیا دنیا کی محبت سے اور اس سے قلب کو پاک کر لیا، دنیا کی رذائل سے پاک کر لیا. جب آدمی کو یہ یقین ہوتا ہے میں نے کل اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اتنے لمبے دن کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو پھر میرے محترم دوستو کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر لیا. جب دنیا کی محبت نہیں رہے گی تو نہ کبر رہے گا، نہ عجب رہے گا اور نہ کسی سے کوئی مقابلہ رہے گا. اپنی فکر ہوگی آئے میرا کیا بنے گا اللہ کے سامنے، آئے میں کیا کروں گا اس دن جب کہ فیصلہ ہوگا جنت اور جہنم کا. یا اللہ میں کیا کروں گا؟ کیا ایسے دن جس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دن ضرور آئے گا، ہر ایک پر یہ دن میں ہم نے ضرور جانا ہے. قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے. یہ ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہر اعمال کا حساب ہوگا. کیا بنے گا؟ کہاں اصل کامیابی ہوگی؟ کون پاس ہوتا ہے کون فیل ہوتا ہے؟ میرے محترم دوستو ہم نے اس کی فکر کرنی ہے. اب تو ہماری بہت قریب ہے. کتنی ہماری زندگی ہے. ارے قبر میں جو چلیں گے، قبروں میں جو چلیں گے ہزاروں سال مجھے قبروں میں ہے. کوئی لاکھوں سالوں سے قبروں میں ہے، کوئی ہزاروں سالوں سے قبروں میں ہے، کوئی سینکڑوں سالوں سے قبروں میں ہے اور کوئی 400-500 سال سے قبروں میں ہے اور کوئی آج جا رہا ہے تو پتہ نہیں قیامت تک کتنے 100 سال قبر میں رہے گا. زندگی تو اتنی سی ہے، قبر کی زندگی اتنی لمبی اور اس کے بعد قیامت کے دن تو ہم نے اللہ تعالیٰ نے موت کو ذبح کر دینا ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بیٹے کی شکل سے موت لائیں گے اور فرمائیں گے لا موت کو ذبح. اب یہاں موت نہیں آنی. ارے ہم نے یہ روحوں نے جو دنیا میں ایک دفعہ آ گئی اللہ نے پیدا کیا اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. اگر ہمیں دنیا کی ہم دنیا کو راجع کرتے ہیں اگر فَلَا مَن تَزَكَّىٰ
ربی فصلی. اللہ تزکیہ اس اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا جو دل کو مذکر کر لے گا وہ کامیاب ہوگا. اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور وہ کو یاد رکھیں گے دل میں تو پھر ہم کامیاب ہیں. ہماری کامیابی اسی میں ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تزکیہ کیسے ہوگا؟ اللہ کے نام کو دل میں زبان کو بھی کر رکھنا ہے اور دل میں اللہ کی محبت کو ڈالنا. وہ کامیاب. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اور اللہ کے نام پہ یاد کرے اور نمازیں پڑھے. اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ زبان سے اللہ کو یاد کرنا اور نماز میں اللہ کی حضوری پیش کرنی تاکہ جب اللہ کا ذکر کرے تو یہ سوچے جیسے میں نماز میں کھڑا ہوں. اسے اللہ مجھے دیکھ رہے تھے نماز میں, اب بھی اللہ مجھے دیکھ رہے بغیر نماز کے. حدیث اس بات میں آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ قیامت کے دن اگر حسرت انسان کو ہوگی اس بات بھی ہوگی کہ میں نے اپنا وقت ضائع کیا. ذکر اللہ کا ذکر تو بیٹھے لیٹے اور تکیے لگائے کر سکتے ہو, نماز کی طرف نہیں. وضو ہو یا نہ ہو اللہ کا ذکر آپ نہیں کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی شرط نہیں. یہی بات یہی مطلب ہے. اس لیے جس کی یہ کیفیت ہو جائے پھر اس کے لیے فرماتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتفاق پر ناز کرتی ہے مسلمانی. جب آدمی اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والا بن جاتا ہے, گناہوں سے بچنے والا بن جاتا ہے, تو پھر وہ اس لیے سوتا ہے تاکہ میرا جسم دوبارہ طاقت آئے گا عبادت کروں, تو وہ سونا اس کا عبادت بن جاتا ہے. یہ ہے 24 گھنٹے کی عبادت. سمجھ میں آ رہی ہے بات نہیں ہے؟ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں, بات یہ ہے اللہ کو ہر وقت یاد کرنے والے ہم کیسے بنے؟ اللہ کو یاد کرنے والے ہم کیسے بنے؟ کیسے بنیں گے؟ کہ اللہ والوں کی صحبت سے. صحابہ کرام صحابہ کیسے بنے؟ فضیلت کیسے بنی؟ ساری دنیا سے سب سے افضل لوگ کیسے بنے؟ حضور کی صحبت میں رہے صحابی بنے. اور یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہوا. صحبت میں رہتے 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 جو اللہ والے جن کو اللہ والوں کی صحبت میں وقت ملا زیادہ وہ اللہ والے بن, اور ان کی صحبت میں رہنے سے آدمی تعلق جوڑے اللہ والوں سے اور اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے. اس میں ہر وقت اللہ کو یاد کرنے والا آدمی یا تو اتنی کوشش کرے کہ مسجد ہی میں رہے, یا تو مسجد میں رہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جائے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. آدمی کو گھر والوں کے لیے تجارت بھی کرنی پڑتی ہے, کاروبار بھی کرنا کرتا ہے, تو بے شیرہ بھی کرنی پڑتی ہے. صحابہ کی خوبی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اور ایسے مرد تھے وہ کہ ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے ہٹا نہیں سکتے. لا تلہیہم تجارت بھی کرتے تھے تو سنت کے مطابق اللہ کو دل میں ہٹاتے ہی اللہ کے لیے کرتے تھے. ہر کام اللہ کے لیے اللہ کے رسول کے مطابق کرنے کی کام, سنت کے مطابق ہر کام کرنا بھی کام. میرے محترم دوستوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا. اور ایک بات اور
کلکم راعٍ و کلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی شرح ہے اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی آپ لوگوں میں سے ذمہ دار ہے. الرجل راع فی بیتہ فی اہلہ و اولادہ، سرپرست ہر آدمی سرپرست ہے اور وہ اپنے یعنی اس کے ماتحت لوگ ہیں. الملک راع مسئول عن رعیتہ، بادشاہ ذمہ دار ہے اپنے قوم کا اور وہ ذمہ دار ہے ہر شخص کی نگرانی کرے، ان کو پریشانی نہ ہو، ان کے لیے سہولتیں پیدا کرے اور اس سے قیامت کے لیے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. جو تم بنے ہو ذمہ دار ہر آدمی تم میں سے ذمہ دار ہے. الملک راع اور اس کے بعد فرمایا والرجل راع فی بیتہ، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور وہ اپنے گھر والوں کا پوچھا جائے. دعوت دے گا اس سے پوچھا جائے تو نے اپنی ذمہ داری اپنی ذمہ داری ادا کی یا نہیں کی اور کیوں نہیں کی. والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے بھی پوچھا جائے گا تو نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں. کلکم راع، سب ذمہ دار ہیں اور سب سے اپنی نگرانی کو پوچھا جائے گا. فیکٹری والے کو فیکٹری والوں کی نگرانی کا پوچھا جائے گا اور اسی طرح جس کے کوئی ملازم ہے ان کو ان کے ملازموں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کے حق ادا کیے یا نہیں کیے. اب میں ایک بات آخری کر کے ختم کرتا ہوں. آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس ملک میں بے حیائی پھیل رہی، پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہر عورت گھر میں بے پرد ہو گئی. یہ ایسا فساد ہے کہ جس کو روکنا مردوں کی ذمہ داری ہے. اپنی بیوہ کو برقع پہنائے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی اپنے زوجات کو، اپنی بیگمات کو فرما دیں، اپنی بیٹیوں کو فرما دیں اور مسلمانوں کی عورتوں کو آپ فرما دیں یدنین علیہن من جلابیبہن. ارے ایسا جلباب پہنے سر سے لے کر زمین تک، اس کو کہتے ہیں جلباب. اور جس کا جلباب ایسا ہوتا ہے جس کی ٹوپی ہوتی ہے اس کو جلباب. ایسا جلباب پہنے کہ وہ یدنین علیہن اور اتنا لمبا ہو اوپر کا حصہ کہ وہ یہ بھی ڈھکا جائے. یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب پورا اور پھر آگے نہیں اتنا نکال کے یہ سیدھا نظر نہ تو تاکہ وہ پہچانے نہ جائیں یہ کس کی بیوی ہے کون سی. اللہ جو پہچانے نہ جائیں ایسا پردہ کرنا اللہ کا حکم ہے. سمجھ میں آئے گا. باہر نکلتے وقت عورت کو یہ حکم دے آپ ذمہ دار ہیں اپنی بیوی کے. جب بیوی پہنے گی تو بچیاں بھی پہنے گی. بڑی کو دیکھ کے چھوٹی کر. ایوب خان کے زمانے میں پورا ملک پردے والا تھا. گاؤں والی عورتیں بھی شاید آتی تھی تو یوں پردہ کر دیا. مجھے اچھی طرح یاد میں بچہ تھا لیکن مجھے پتا ہے کہ کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی تھی گھر سے. گھر کے اندر کیسے بھی رہے باہر نکلتے وقت اب تو ننگی ہو گئی ہے. بڑی کپڑے پہن کے نکلتے
میرے مطلب دوستوں بزرگوں پردے کو عام کریں اور من سنہ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جو اس سنت کو قائم کرے گا وہ اس کا اجر اس کو ملے گا اور لوگ ان کی نقل اتار کر آگے چلے گی وہ ساری قیامت لے کر اس کو اجر ملتا رہے گا. اور آخری زمانے میں جو سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو شہید کا ثواب ملتا ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. اس لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو معروضات کی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. چاچا سسر بیمار ہے شہزاد عباسی میں اس کے لیے بھی دعا کر دی. کس کے لیے؟ شہزاد عباسی چاچا سسر میرا اور ہسپتال میں ایڈمٹ ہے. چاچا سسر میرا شہزاد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللهم وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما نعلم إنك أنت العز الأكرم. يا الله گناہگار ہیں. یا اللہ وقت گناہ کرتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں. اللہ جو پہلے گناہ کر لیے تمہیں ہم توبہ کرتے ہیں. یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ یا اللہ والی ہے جو تیرے نبیوں پر آپ نے اپنے نبیوں کو دکھائی اور صدیقین کو دکھائی اور شہداء کو دکھائی اور صالحین اپنے نیک بندے کو دکھائی. یا اللہ ہمیں بھی اس پر چلوا دے. ایسے راستے پہ ہمیں چلا دے. یا اللہ دل تیرے ہاتھ میں ہے. تو جس طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے. یا اللہ ہمارے دلوں کو بدل دے. اپنی
شفا عطا فرما دے یا اللہ ہمارے بھائی احسان کے گزر سے تمام مسلمانوں کو یا اللہ ذاکر بنا دے اپنے ذکر کرنے والا بنا دے اپنا شکر کرنے والا بنا دے ہر وقت صبح اور شام استغفار کرنے والا بنا دے یا اللہ کم از کم 100 بار صبح اور 100 بار شام کو ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ اگر تو توفیق عطا فرما دے گا تو ہم یہ عمل کر سکیں گے تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے یا اللہ اپنی ہر وقت عبادت کرنے والا ہمیں بنا دے ہر وقت دل کا اللہ ہمارے زبان کو اپنے ذکر سے در کرنے والا بنا دے ہر وقت ہم تیرا ذکر کیا کرے ہر وقت شکر کیا کرے ہر وقت اللہ ہمارے وقت میں چلتے پھرتے ہماری زبان میں درود شریف کو چالو کر دے یا اللہ ہر وقت چلتے پھرتے درود شریف پڑھتے ہیں اتنا ہی یا اللہ چلتے پھرتے بیٹھے اٹھتے لیٹے ہمیں درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہم حال و خیر مانگتے ہیں جو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہو اور ہر شخص سے پناہ چاہتے ہیں جس سے تیرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پناہ چاہی ہو اللہم انت المستعان یا اللہ تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور یا اللہ علیک البلاغ اپنی طرح کی طرف لوٹنا ہے یا اللہ دنیا کی حقیقت ہمارے دل میں ڈال دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر دنیا کی قیمت مچھر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو اللہ قسم کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتے لیکن اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پھل کے برابر بھی نہیں ہے یا اللہ اس کی حقیقت ہمارے دلوں میں ڈال دے دنیا میں یا اللہ جو امتحان کی جگہ ہے ہمیں اپنے اس میں کامیاب فرما دے اللہ ہمیں اس کی فکر فرما دے کہ ہم جو ذکر اور کریں گے شکر کریں گے استغفار کریں گے وہ ہمارا آخرت کے لیے پہلے جمع ہوتا جائے گا تو یا اللہ جہاں ہم نے جانا ہی جانا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے یا اللہ اس کی فکر ہمارے دل و دماغ میں زیادہ ڈال دے اور ہمیں یا اللہ اس دنیا کی حقیقت اس کی حقیق دنیا کی حقیقت اس کے محبت ہمارے دل سے پھیل کر پھینک دے اور اپنا نام ہمارے دلوں میں بسا دے یا اللہ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تنجینا بها من جميع الأهوال والأهواء وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها الصلايات من جميع الخيرات في الحياة والممات إنك على كل شيء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا والآخرة يا الله ہمیں بچا لے یا اللہ ہمارے کام کو قبول فرما